السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے ہوں گے، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، اور جن جن کی حاجت قبول نہیں ہوتی، جن کی جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج جو میں عمل آپ کو بتانے والی ہوں ڈیفینیٹلی 100% وہ پڑھ کے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل قبولت حاجات کا سب سے بہترین عمل ہے۔ علماء کرام خود بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے بعد تو ناممکن ہے کہ جو یہ عمل کرے اور وہ شکایت کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی حاجت قبول نہیں ہوئی۔ یہ عمل خود ضمانت دیتا ہے قبولت دعا کی۔ ویسے یہ سورہ مبین کا عمل آپ کو یوٹیوب پہ بہت زیادہ ملے گا، لیکن جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت ہی اتھینٹک اور جو ہے ریسرچ سے، یعنی کہ سب سے زیادہ آزمودہ عمل جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے، وہ اپنی زبانی اور ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجات ضرور 100% قبول ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی ایسی حاجت جس کی قبولیت کا آپ انتظار کر کر کے تھک چکے ہوں، اور آپ نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا ہو کہ شاید اس میں مصلحت خدا ہے، شاید میرے حق میں بہتر ہے، شاید میری قسمت میں ہی نہیں ہے جو اللہ کو منظور، اور جن کے لیے بہت ہی ناممکن جو حاجت ان کو لگتی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، کیونکہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ تو کوئی بہت ہی ناممکن دعا ہے آپ کی جو اتنے سالوں سے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا ڈیفینیٹلی کام بنے گا۔ اور پھر آپ نا امید ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کریں، پروردگار آپ کے حق میں بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا اس عمل سے، صرف اس عمل کی بدولت۔ اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اگر آپ یہ 7 مبین والا عمل اس طریقے سے کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی جو افادیت ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ کوئی شرط نہیں ہے اس وظیفے کے لیے، شرط خالی یہی ہے کہ جو ہم پاک صاف کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، پاک صاف کمرہ ہو، نہ کوئی جگہ کا مقرر ہے کہ کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے، نہ کوئی وقت مقرر ہے، وقت بس یہ ڈیسائیڈ کریں جس میں سکون ہو، جس میں آپ سکون سے یہ عمل کر سکیں، مطلب کنسنٹریٹ کے ساتھ، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ورنہ اکثر گھر میں بچے ہوتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے تو آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اس لیے بس جگہ ہونی چاہیے پرسکون والی جہاں آپ سکون سے بیٹھ کے اپنا جو ہے عمل کر سکیں۔ اب آئیے میں اس عمل کا مطلب بتاؤں، یہ 7 مبین والا ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ ہے کیا بیسیکلی۔ اگر آپ مبین کا مطلب دیکھیں قرآن مجید میں، تو مبین کا مطلب ہے ظاہر کرنے والا، آگہی دینے والا، انفارم کرنے والا۔ آیت نمبر 12 یعنی کہ 12 میں آپ کو ملے گا امام مبین کے نام سے، اور اس کا مطلب ہے بتانے والے۔ دوسرا مبین آیت نمبر 17 یعنی کہ 17 کے آیت نمبر 17 میں ہے، یہ آیت میں ہے البالغ المبین یعنی کہ صاف پہنچانے والا۔ تیسرا آیت نمبر ہے 24، اس کا ہے ضلال المبین، اس کا مطلب ہے کھلی گمراہی۔ اس کے بعد ہے آپ کا چوتھا مبین، آیت نمبر 47 میں ہے، یہ بھی ضلال المبین ہے، یعنی کہ ضلال المبین 2 بار ہے، اس کا مطلب بھی کھلی گمراہی ہے۔ پانچواں مبین ہے آیت نمبر 60 میں یعنی کہ 60، اس کا مطلب ہے عدو مبین یعنی کہ کھلا دشمن۔ اس کے بعد چھٹا مبین آپ کا آیت نمبر 69 میں ہے، قرآن مبین کے نام سے، اس کا مطلب ہے روشن قرآن۔ اور لاسٹ مبین جو ہے آیت نمبر 77 میں ہے، خصیم مبین یعنی، اور اس کا مطلب ہے کھلا ہوا جھگڑالو۔ یہ ہیں 7 مبین کے نام اور ان کے ترجمے، اور آیت نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ وقت ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کس وقت سوٹ کرے گا، پڑھنا صحیح رہے گا، آپ کے لیے کنوینینٹ ہوگا، آپ اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں۔ اول آخر 3 دفعہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ درود ابراہیمی اگر پڑھ لیں تو بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بہت ہی اجر بعد بسم اللہ کے ساتھ یاسین پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ پڑھتے پڑھتے پہلے امام مبین پر آئیں تو رک جائیں اور واپس سے سورہ یاسین کو پھر سے پڑھنا شروع کریں، اور یہ پورا پڑھتے پڑھتے آپ نے پہلے امام مبین کو کراس کر کے دوسرے امام مبین تک آ جانا ہے۔
اور جب آپ دوسرا امام مبین تک آ جائیں تو پھر آپ نے وہاں پہ رک جانا ہے اور پھر واپس بیک جا کے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت واپس سے شروع کرنی ہے. پھر واپس آپ نے دوسرے تک آنا ہے، دوسرے آ کے رکنا نہیں ہے، آپ نے پھر تیسرے امام مبین تک جانا ہے. پھر آپ نے اس کو وہاں پر رک کے پھر آپ نے واپس سے بیک جانا ہے، سورہ یاسین کو واپس سے اسٹارٹ کرتے کرتے پھر آپ نے چوتھے، اسی طریقے سے آپ نے ساتوں مبین کو نا ایک پہ رکنا ہے، پھر دوسرے پہ جانا ہے، پھر دوسرے پہ رک کے تیسرے پہ جانا ہے. اس طریقے سے آپ نے پورا پڑھنا ہے، بیک جا کے، یعنی کہ پورا شروع سے پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ نے سورہ یاسین اسٹارٹ کی تو سورہ یاسین میں آپ نے پڑھتے پڑھتے پہلے امام پر آنا ہے. جب پہلے آپ امام پہ آ جائیں تو پھر آپ نے رکنا ہے وہاں پر ہی، پھر آپ بیک جائیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے دوسرے امام تک آئیں گے، یعنی کہ فرسٹ کراس ہو گیا، پھر سیکنڈ پر آئے. سیکنڈ پڑھتے پڑھتے آپ نے وہاں پہ رکنا ہے، پھر واپس بیک جانا ہے، پھر آپ نے پڑھتے پڑھتے فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کو کراس کر کے پھر تھرڈ پر آنا ہے. تھرڈ آپ پر رکنا ہے، پھر پیچھے بیک جانا ہے، پھر آپ نے واپس سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ تینوں کو کراس کرتے کرتے پھر فورتھ پہ آنا ہے. فورتھ پہ آ کے رکنا ہے، پھر فورتھ پہ آ کے پھر آپ نے واپس بیک جانا ہے سورہ یاسین کا. پھر پڑھتے پڑھتے 1 2 3 4 اسی طریقے سے آپ نے 7 مبین اسی طرح پڑھنا ہے. جب آپ لاسٹ 7واں مبین پر پہنچیں گے تو پھر آپ نے بیک نہیں جانا. جب آپ 7 پہ پہنچیں گے تو آپ نے پورے یاسین کی پوری سورت کو پڑھ لینا ہے. اور جب آپ سورہ یاسین پوری پڑھ لیں تو پھر آپ جو ہے درود ابراہیمی 3 دفعہ اول آخر آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، اب آپ لاسٹ میں بھی 3 دفعہ پڑھ لیں تو بس یہ آپ کا عمل پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. اور اگر آپ چاہیں تو ایک ہی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کئی بار کر سکتے ہیں. اگر یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو ایسا فیل ہو کہ میں نے صحیح سے نہیں کیا، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کہیں چھوٹ گیا ہے، تو آپ یہ عمل واپس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پہلے ہی باری میں جو ہے نا آپ کا تیر نشانے پہ لگے گا، آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی. تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو میں نے وضاحت کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن غلط کرنے سے پہلے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو غلط نہ کیجیے گا، آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں بھول چک کچھ ہو گئی ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ بھی ریپیٹ کر کے سنیں، لیکن کرنے سے پہلے آپ پورے مطمئن ہو جائیے گا کہ آپ نے بہت اچھے سے سنا ہے، پھر اس کو کریے گا. کیونکہ اتنی محنت کریں اور پھر کچھ پڑھنے میں ہمارے کمی رہ جائے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک بار کنفرم کر لیجیے گا، اس کے بعد یہ وظیفہ کریے گا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے ضرور لائک کیجیے گا اور یہ عمل ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.